اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے جو طلب اپنے اندر پیدا کرے گا اللہ اسے ہدایت دے گا. اگر میرے اندر طلب نہیں نا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے سیدھا نہیں چلا سکتی. آپ کی کتنی تمنا تھی کہ قریش ایمان لے آئیں، ایمان مدینے والے لائے اور آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا. ابو لہب سے کتنا قریبی رشتہ تھا ابو لہب سے کہ آپ نے دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما دونوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے کیا ہوا تھا. ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کو نبوت ملی. نبوت ملنے پر آپ نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے بکواس کی، تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا. تو اس کے جواب میں قرآن اترا تبت یدا ابی لہب وتب. تو کتنا گہرا رشتہ ہے، دونوں بیٹیاں کسی کو دینا کتنی گہرے رشتے کی بات ہے. تو آپ کی کتنی تمنا ہوگی کہ میرا یہ چچا ایمان لے آئے اور میری بیٹیاں میرے چچا زاد بھائیوں کے گھر میں آباد ہو جائیں. طلاق کوئی آسان کام ہے؟ نہیں، اس بدبخت کے دل میں طلب پیدا نہیں ہوئی تو اللہ کے نبی کی ساری چاہت کے باوجود وہ کفر پہ ہی مرا. تو نہ کسی یونیورسٹی کے وی سی کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے، نہ میرے پاس. کیا چھوڑا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وزیر اعظم ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صدر پاکستان ہوں، اور ہماری عادتیں وہی ہوں جو یہ ہیں، تو وہ بھی ہمیں سیدھے راستے پہ نہیں چلا سکتا. یہ صرف اندر کی طاقت سے انسان چلتا ہے. جیسے یہ پنکھے کا تار کاٹ دیا جائے پھر اس کو منتیں کرو پھر بھی نہیں چلے گا، ڈنڈے مارو پھر بھی نہیں چلے گا. اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو. جو ہمارا کوشوان تھا بوڑھا ہو گیا نا، تو ایک ہمارا نکرا گھوڑا تھا، وہ اڑی بڑی کرتا تھا. تو جب وہ نہیں چلتا تھا نا گھوڑا تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا، خدا آدھا نہیں ٹور پاؤ میں تو خدا آدھا نہیں ٹور پاؤ. اور ایک دن کیا ہوا، اس نے جب زیادہ اڑی کی تو پگڑی اتار کے نا اس کے پاؤں میں رکھی کہ آئی لو ہم ٹور پاؤ. وہ چل پڑا. یہ آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، چل پڑا. تب اس کے سامنے پگڑی ڈال لو، منت کرو یا ڈنڈے دکھاؤ یا آنکھیں دکھاؤ، یہ نہیں چلے گا کہ اس کے اندر کی روح مر چکی ہے. جس دل کا رخ پیسے کی طرف، شہوتوں کی طرف، لذتوں کی طرف پھر جائے، اس دل کو دنیا کی کوئی طاقت صراط مستقیم پہ نہیں لا سکتی جب تک اس کے اپنے اندر جہد اور محنت کا حوصلہ پیدا نہ ہو جائے. یہ تبلیغ کے کام کا نظریہ ہے کہ ایک ایک مسلمان خود محنت کرے. ہمارے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں کہ ہم شروع کریں اور آپ امتحان میں پاس ہو جائیں. کوئی ایسا نسخہ نہیں کہ ہم کل اعلان کریں کہ تم سب پاس ہو جاؤ ورنہ تمہیں الٹا لٹکا دیا جائے گا اور آپ پاس ہو جائیں. ایسا کسی ساحر کے پاس ہم پڑھتے تو تھے نہیں نا. تو ایک ہمارا دوست تھا زمیندار، بیچارہ فوت ہو گیا. وہ گیا یہ نجومی کے پاس، بھاٹی گیٹ کے باہر وہ نجومی بیٹھے ہوتے تھے. ہمارا سینٹرل ماڈل اسکول تھا، ساتھ ہاسٹل. تو ایک دن اندر آ کہنے لگا میں پاس ہو گیا میں پاس ہو گیا. میں کی منی آئے ہوئے میں زاچا بنوا کے میں پاس ہو گیا میں پاس ہو گیا. ایک وہ فیل ہوا، باقی ہم سارے پاس ہو گئے. یہ 9ویں جماعت میں ہوا، وہ 9ویں میں وہ ایک اکیلا ہمارے دوستوں میں فیل ہوا، باقی ہم سارے 9ویں سے 10ویں میں چلے گئے، وہ 9ویں میں رہ گیا. تو نہ تو کسی نجومی کے پاس کوئی ایسا ذائچہ اور گڑ ہے، نہ کسی بادشاہ کے پاس، نہ کسی حکومت وقت کے پاس. صالحین کی حکومت آ جائے تو بھی لوگوں کو ایمان پہ نہیں لا سکتے جب تک ہر انسان خود اپنے ایمان کو بنانے کے لیے جہد نہیں کرے. ہمارا اسٹوڈنٹ ہے جب اس سینٹرل ماڈل اسکول میں طالب حسین مرحوم ان کا نام تھا، تو انہوں نے ہاسٹل میں نماز کمپلسری کر دی. 100-150 کا تھا تو پھر حاضری ہوتی تھی 3 نمازوں میں، فجر مغرب عشاء 3 نمازوں میں حاضری ہوتی تھی. تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور رمضان کی نماز. میں آخری صف میں تھا. میرا روم میٹ بھی اور بالکل 4 بھائی اس کی میرے ساتھ، اس نے میرے ساتھ آ کر میں عشاء کی نماز کی نیت باندھی. 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. میری نماز بھی ٹوڑی. میں کہا ایک ہی کی کہ طالب بھی پڑھی رب بھی تو پڑھی کوئی نہیں. تو لہذا جب تک یہ ٹھیک نہ ہو، کوئی زبردستی لالچ سے، طاقت سے، ڈنڈے سے نہیں لا. اچھا لے آئے نمازیں پڑھا دیں، اس نماز سے جنت تو نہیں ملے گی. چلو نماز پڑھا دی، ماں کی خدمت کون سی حکومت کرائے گی اندر جا کر؟ ماں کے آگے سر جھکانے کی طاقت کہاں سے پیدا ہوگی؟ حکومت اندر سپاہی کھڑے کرے گی. باپ کے آگے نوکر بن کے کھڑے ہونے کی طاقت کون پیدا کرے گا؟ بڑے بھائی کے سامنے سر جھکانا، کسی کی بیٹی کو دیکھ کر نظریں جھکا لینا. اس کتنے سپاہی آئیں گے؟ اگر سپاہی خود ہی وہ نظر بھی نہ دیا تو پھر
تو جب تک پردہ نہیں ہوگا نظر کی حفاظت نہ ہوگی. اور پردہ کون کروا سکتا ہے جب تک اندر میں اللہ کی محبت نہ پیدا ہو. 5 ہجری میں پردے کا حکم نازل ہوا. رات کو حضرت زینب سے نکاح ہوا، ولیمہ ہوا، تو رات کو حکم آیا کہ صبح پردہ ہے. فجر میں عورتیں نماز پڑھنے آیا کرتی تھیں مسجد میں، ایسے جیسے اوپر آپ کی گیلری بنی ہوئی ہے تو ایسے مسجد نبی میں پیچھے ایک جگہ بنی ہوئی تھی پردے کی، اس کے اندر عورتیں نماز پڑھتی تھیں. ایک خاتون آئیں حسب معمول، ان کو رات کو پتہ نہ چلا کہ پردے کا حکم آ گیا. تو انہوں نے دیکھا ساری عورتوں پردے کے اندر. تو انہوں نے پوچھا ارے تمہارا ستیہ ناش ہو، یہ کیا ہوا ہے؟ میں کہا تمہیں نہیں پتا؟ کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا. رات کو پردے کا حکم آ گیا. کچھ نماز پڑھی، وہی بیٹھ گئی. ایک بچے کو بلا کر بھیجا کہ بیٹا میرے گھر سے چادر لے کر آؤ. وہ بچہ گیا، گھر سے چادر لایا، اپنے آپ کو چھپا کر گھر پہنچی. تو خامد نے ان سے کہا کہ اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی، تمہیں تو پتہ ہی وہاں جا کے چلا، تو تم آنے کے بعد پھر اہتمام کر لیتی. تو انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ کا حکم معلوم ہونے کے بعد میری جرت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف اٹھاؤں. تو اللہ کا بھی نظام یہی تھا. اگر ہم سیرت پر نظر دوڑائیں تو اللہ نے پہلے استعداد پیدا کی پھر حکم اتارا، پہلے استعداد پیدا کی پھر حکم اتارا. اس لیے مکے میں کوئی حکم نہیں آیا. مکے میں صرف کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. 10 سال کے بعد نماز آئی. تو جب 13 برس میں ایک استعداد بنی، طاقت بنی، کرنے کا